نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان اکرامی، تفسیر خلاصہ دعوت القرآن کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو کے اندر 26ویں پارے کے موضوع کو بیان کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری یہ کاوش اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پارے کے صورتوں کے اعتبار سے جو حصے ہیں وہ 6 ہیں، یعنی 6 صورتوں کا تذکرہ ہوگا اس پارے کے اندر۔ نمبر 1 سورت احقاف، اور اس کے بعد سورت محمد، اور اس کے بعد سورت فتح، یعنی 3 صورتیں یہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سورت حجرات، اور پھر سورت کاف، اور پھر سورت زاریات۔ یہ 6 صورتیں ہیں، اس اعتبار سے 6 حصوں میں اس پارے کی تفسیر ہوگی۔ پہلی جو سورت احقاف ہے، اس کے اندر جو موضوع بیان کیے گئے ہیں بنیادی طور پر وہ 4 موضوع ہیں۔ ان 4 موضوعوں میں سے پہلا موضوع جو ہے وہ ہے شرک کا، اور اللہ پاک نے شرک کی مذمت بڑے احسن طریقے سے اس سورت کے اندر کی ہے۔ کچھ اس انداز میں مالک کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا واثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے آپ خود ہی سوال کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں میں یہ شرک اللہ کے ہاں کرتے ہیں، یعنی اللہ کا مقابل جن چیزوں کو بناتے ہیں اور جن کو اللہ پاک کا شریک بنائے کھڑے ہیں اپنے مدار میں، تو ان سے ذرا یہ سوال کریں کہ کیا زمین آسمان بنانے میں کوئی شراکت ان کی ہے؟ آسمان میں کون سی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ان جن مشرکوں کو، جن چیزوں کو یہ شرک بناتے ہیں اللہ کا، انہوں نے بنائی ہو؟ یا زمین میں ایسی کوئی چیز ایسی جو مل جائے کہ ان کے جو معبود مشرک ہیں انہوں نے بنائی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یا ان کے پاس کوئی ایسی واضح دلیل آئی ہو جس کی بنا پر یہ اللہ پاک کا شریک اس کو بنائے کھڑے ہیں؟ تو وہ دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں اللہ پاک ساتھ اس کو شریک بناتے ہیں؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ حالانکہ آخرت میں یہ انجام ہوگا کہ یہ جو ساری جن کی یہ پوجا کرتے رہے اور جن کو اللہ پاک کا شریک بناتے رہے، وہ معبود خود ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی آخرت میں اللہ پاک کے ہاں جب پیشی ہوگی تو وہی معبود جن کو اللہ پاک کا شریک بنا کر وہی کہیں گے کہ اللہ ہم تو تیرے پیارے بندے تھے، ہم نے تھوڑی کہا ان کو کہ وہ ہمیں پوجائیں اور ہماری عبادت کریں، ہم تو ان کو دست دیتے تھے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی، لہٰذا ان کا معبود اور عبد کا دونوں کا آپس میں دشمنی اور عداوت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق اور مجدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کو پالنے والا اور ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ ہو، دعا خالصتاً اللہ سے مانگی جائے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے دعا نہ مانگی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق ہے جو کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو موضوع اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے والدین کی عظمت اور والدین کی شان و شوکت۔ بڑے آسان طریقے سے اللہ نے اس موضوع کو بھی بیان کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ والدین ماں باپ دونوں ہی انسان کے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں۔ باپ کیا محنت کرتا ہے؟ باپ تو یہ محنت کرتا ہے کہ اپنے خون پسینے کو کما کر اس کے لیے رزق کے انتظامات کرتا ہے۔ اور ماں کی کیا، اس صورت کے اندر ماں کی جو فضیلت بیان کی گیا ہے اس کی محنت دیکھو کہ سب سے پہلے تو اس کو اپنے پیٹ میں ایک مقررہ مدت تک اس کو اٹھاتی ہے، اور اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ تکلیف در تکلیف، سوتی بھی بڑی مشقت کے ساتھ ہے، بیٹھتی بھی بڑی مشقت کے ساتھ ہے، چال پھر ہر چیز مشقت کے ساتھ ہوتی ہے صرف اس انسان کو، یعنی اس بچے کو سنبھالنے میں۔ پھر کیا ہوتا ہے، 30 مہینے یعنی 2 سال یا 2.5 سال یہ اپنے جگر کا خون جو ہوتے ہیں وہ دودھ کی صورت کے اندر اس کو پلاتی ہے،
اور یہ انسان حتیٰ کہ پھر جوان ہو جاتا ہے، وبالغ 40 سنہ، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت یہ انسان اپنے آپ کو بڑا کمال کا انسان سمجھتا ہے، لیکن اس انسان کو اپنا بچپن دیکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک نے پھر ایک دعا بھی سکھائی کہ بہترین بندے وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اے پروردگار عالم مجھے توفیق یہ عطا فرما میں خود بھی نیک بنوں، اور اللہ پاک میرے اوپر توبہ کے دروازے کھول دے، اور اللہ میری والدین کے اوپر بھی نعمتوں کے دروازے کھول دے جس طرح تو نے میرے اوپر نعمتوں کے دروازے۔ مکمل ایک تفصیل کے ساتھ یہ اللہ پاک نے ایک دعا بھی سمجھائی۔ بہرحال والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا یہ دوسرا موضوع اس صورت کے اندر ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسرا موضوع جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم احقاف، یعنی احقاف سے مراد وہ عاد سمود قومیں، اور اسی طریقے سے کفار کی کچھ مذمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے۔ اس سے پیچھے والی آیتیں اگر دیکھیں، اللہ نے کہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یعنی کفار کی حالت دیکھو، اگر یہ کفار ایمان والے کو یوں کہتے، اگر ان کے سامنے ہدایت کا راستہ کھل جاتا، یہ یوں کہتے کہ تم سبقت نہ لے کے جاؤ، ہم سبقت لے کے جاتے ہیں اچھی طرح، یعنی دنیاوی معاملات میں تو ان انسانوں کو دیکھو، کفار کو، یہ مومنوں کے مقابلے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جب اللہ پاک نے ان کو ہدایت نہیں دی دین کے راستے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے راستے میں، تو پھر یہ کیا کہہ دیتے ہیں، ہدایت نہیں ملی، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو واضح طور پر جھوٹ ہے، اور یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے رویہ اللہ پاک نے کافروں کا بیان کیا، آگے جو آ رہی ہیں قوم احقاف، قوم عاد، قوم سمود، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ اسی طریقے سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، نبی سے پہلے تو یہ مقابلہ کر رہے تھے کہ نبی ہمارے پاس ہے، ہم سبقت لے کے جائیں گے، لیکن جب نبی آ گیا اور اس نے آ کر اللہ کے پیغام سنا دیے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں، ہم تکبر کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور تسلی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی محنت جو ہے نا، اس کو سراہا ہے، اللہ نے اس کو تسلی بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ تسلی دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر یہ انسان آپ کی نبوت کی علامتوں کو پہچان کر پھر بھی آپ پر اتباع نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کی بات اگر نہیں سنتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ تو یاد رکھو کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کو بھیجا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن کر وہ بھی ایمان لے کر آئے۔ مکمل ایک جنات کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَاللَّهُ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اور وہ جنات وہ وقت یاد کریں جب آئے تھے ایک جنات کا ٹولہ، اور وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور وہ رک گئے تاکہ قرآن مجید سنیں، حتیٰ کہ وہ حاضر تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور خاموشی کے ساتھ وہ سن رہے تھے۔ جب آپ نے تلاوت کو مکمل کر لیا تو وہ پھر کر گئے اپنے قبیلے کی طرف، اور پھر انہوں نے کیا کیا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، مکمل ایک تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے کہ انہوں نے جا کر اپنے قبیلے کے جن جو گئے، وہ اپنے جنات کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کلام سنا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں پڑھتے تھے، یعنی اسی طریقے سے ایک کلام ہے۔ اور پھر ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک منادی دینے والا، وہ اللہ کی طرف پکارنے والا ایک انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف پکار رہا ہے، تو تم اگر اس کی بات مان لو تو ہدایت یاب ہو جاؤ اور اپنی دنیا اور آخرت سنبھال لو، لیکن اگر تم نہیں مانو گے اس کی تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے تم دنیا کے اندر ہی ذلیل رسوا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو لے کر ایک وادی کے اندر گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور جنات کا ایک گروہ آیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اور یہ تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا گویا کہ اگر انسان نہیں آپ کی بات مانتے تو آپ کی باتیں تو ماننے کے لیے بہت ساری مخلوقیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے کمال یہ کیا ہے
کہ اللہ نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے انسانوں کے اندر یہ نبی کو بھیج دیا. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون، کہ آپ بھی صبر کرتے رہیں جس طرح کہ اولو العزم آپ سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے صبر کیا. یعنی یہ ایک ترتیب ہے، ایک روایت ہے کہ انسان جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائی، انہوں نے انبیاء کو، سابقہ انبیاء کو بھی پہنچائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. اور بلکہ کچھ واقعات تو یوں آتے ہیں کہ یہ جو جنات کا ایمان لانا تھا یہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیف کے میدان سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اور آپ وہاں سے جو زخمی ہو کر واپس آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کھڑے ہو کر آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کے، تو اس تلاوت کو سننے کے لیے وہ جنات آئے. تو یہ کہ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک تسلی بھی دی. اور پھر اسی طریقے سے آگے ایک صورت آ رہی ہے، صورت محمد. اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 موضوع بیان کیے. پہلا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر مقابلہ کفار کا اور مومنوں کا، مسلمانوں کا اور کفار کا عملی جو مقابلہ ہے، موازنہ اللہ پاک نے کیا. کفار کہ ان کا عمل کیا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. اللہ پاک نے بتایا ہے کہ یہ کفار کا معاملہ کیا ہے، یہ ہر اچھے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں، برے کام کی طرف لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور ہر نیک کام کی طرف رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہ کفار کا شیبہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کا جو عمل ہے اللہ پاک نے ان کے عمل کو رائگا کر دیا ہے. کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نیک نہیں. آخرت میں جائیں گے تو جانوروں کی طرح ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد والحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ ایمان لے کر آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور پہلی شریعت کو بھی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں. اور پھر کیا ہوا، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے اعمال کا وزن ایسے کیا. سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے جو برائیاں یعنی ان کے نہ چاہنے سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اور دوسری نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا، اللہ پاک نے ان کے اعمال کو وزنی بنا دیا، صلاح دیا. ان کے اعمال کو اللہ پاک نے پسند کر دیا. تو یہ ایک موازنہ ہے کافر کے عمل کا اور مومن کے عمل کا. اور پھر اسی طریقے سے دوسری جو چیز اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے جنت کا تذکرہ اور جنت کے کچھ احوال. اللہ نے فرمایا ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. پہلے تو موازنہ اللہ نے یہ کیا کہ یہ جو جنت ہے یہ جنت تیار کی گئی ہے مومنوں کے لیے. مومن مسلمان جو ہوں گے، نیک عمل کرنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، جب وہ یہاں سے جائیں گے تو جنت میں جائے گی ایسی جنت جس کے نیچے نہریں باتیں ہوں گی. اور اس کے مقابلے میں کفار کا اللہ پاک نے کیا اس کی زندگی بنائی ہے کہ یہ دنیا ہے، کھا پی لے اور دنیا کے اندر عیش و عشرت کر لے. لیکن جانوروں کی طرح جس طرح جانور بھی آئے ہیں دنیا کے اندر کھا پی کر چلے جاتے ہیں، کفار بھی کھا پی کر چلے جائیں گے. فرق یہ ہوگا کہ جانور کی آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور یہ جو کفار ہوں گے ان کا آخرت میں حساب کتاب بھی ہوگا اور ان کو اللہ پاک جہنم میں ہمیشہ کے عذاب میں بھی مبتلا بھی کر دے گا. اور پھر اسی طریقے سے احوال جنت اللہ نے بیان کیے ہیں کہ مثل الجنت الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن ونہار من لبن لم یتغیر طعمہ. کہ وہ جنت کی مثال ایسے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں نہریں ہوں گی. 4 طرح کی نہروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا. ایک تو پانی والی نہر ہوگی اور اس کا پانی اتنا صاف شفاف ہوگا. دوسری دودھ کی نہر ہوگی اور دودھ بھی ایسا ہوگا لم یتغیر طعمہ، اس کا کبھی بھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. دنیا کے اندر جو دودھ ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اگر رکھ لیں تو یہ دودھ خراب ہو جاتا ہے اور کسی اور چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن جنت کا جو دودھ ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے اندر کسی قسم کا اس کے ذائقے میں تغیر نہیں آئے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں ایک شراب کی بھی نہر ہوگی جو شراب طہور ہوگی اور پینے والے کے لیے بڑی مزیدار ہوگی. اسی وجہ سے اللہ نے دنیا کی جو شراب ہے اس کو حرام کر دیا کہ اس کے اندر بد مزاجگی ہے اور اس کے اندر عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ عمدہ ہوگی اور اللہ پاک وہ پلائے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور چوتھی نہر جو ہوگی وہ ہوگی شہد کی، کیونکہ شہد دنیا کے اندر ایک انمول شربت اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا جو مہنگا ترین شربت ہے. آخرت میں جنت میں یہ اس شہد کی جو ہوگی وہ بھی نہر ہوگی اور بہتی ہوگی. یہ ہوگی جنت اور یہ جنت کے تذکرے اللہ پاک نے کر دیے.
اور پھر اسی طریقے سے تیسرا جو موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے کچھ ایمان والوں کا، یعنی کہ قرآن مجید کا کچھ تذکرہ اور قرآن مجید کا جو فائدہ ہے ایمان والوں کو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ، یعنی مومن جب قرآن مجید کے اللہ پاک کوئی آیت نازل فرماتا ہے اور اس کا حکم اللہ پاک مومنوں پر کرتا ہے تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور مقابلے میں کیا ہوں گے منافق جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ان کے دل کے اندر مرض ہو جاتا ہے، ایسے چلتے ہیں جیسے کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر کوئی سختی کر دی۔ اور پھر خصوصی طور پر یہ تعلیم دی اللہ پاک نے جہاد کی، تو جہاد کی حالت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہوتی ہے جہاد کا نام سن کر، اللہ پاک کے حکم کو سن کر، گویا کہ یہ مرے جا رہے ہیں، ان کی زندگی ان کے ختم ہونے جا رہی ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے گویا کہ موت نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے حکم کو سن کر اس طرح آنکھیں چرا کر بھاگتے ہیں، اور مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی آپ کی توہین اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، بلکہ یہ کافروں کا شفا اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے نبی اے مسلمانوں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرو، اتباع کرو، اطاعت کرو، کیونکہ اگر اطاعت نہ کرو گے تو تمہارے اعمال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبط کر دے گا، تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ روک لے گا اور تمہارے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، کیونکہ اعمال کا جو وزن ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک خالصتاً اخلاص جو اللہ کے لیے کیا ہوں، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب جا کر اعمال کا وزن ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آخر میں ایک اور چیز بھی بیان کر دی گئی ہے، وہ ہے اس آیت کے اندر یعنی اس صورت کے اندر وہ ہے دنیا کا حرص اور دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت اور بخل کے بارے میں کوئی تنبیہ اللہ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ لہو اور لغو ہے، یعنی کھیل اور تماشا ہے، بس تھوڑا سا ایک اللہ پاک نے کھیل تماشا بنا دیا دنیا کی زندگی کو، اس کے کوئی حاصل نہیں ہے۔ اور کیا کرے اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو نہ سوال کرو تم دنیا کی زندگی کے بارے میں، بلکہ سوال کرو اللہ سے اجر کے بارے میں جو اللہ پاک نے تمہارے اعمال کی صورت کے اندر آخرت کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ پاک نے حکم دیا تو بخل نہ کرو، کیونکہ بخل وہی انسان کرتا ہے جو دنیا کی زندگی کا حریص ہوتا ہے، جو آخرت کی زندگی کا حریص ہوتا ہے وہ دنیا میں بخل نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو صورت آئی ہے وہ ہے صورت فتح۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینہ۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فتح ہے مکہ کی، اس کی اللہ پاک نے بشارت دے دی کہ بالکل واضح ہو چکی ہے یہ فتح ان قریب اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے صورت کے اندر جو تذکرہ کیا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ صفات، جو خصوصیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلی خصوصیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنا دیا ہے، نہ گناہ پہلے نہ بعد میں یا نہ اسی وقت کسی طرح کا گناہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں آنے دینا اور نہ آنے دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم یعنی عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دے دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی بنا دیا یعنی گواہ بھی بنا دیا امت کے اوپر، اور اسی طریقے سے خوشخبری دینے والا بھی بنایا اور ڈر سنانے والا بھی بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ۔ اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے وہ ہے وہ واقعہ جو صلح حدیبیہ میں ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اوپر کچھ آیت نازل کی اور صحابہ کرام کو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کا جو معاملہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بیان کر دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ آیت نازل کی اس موقع پر جب حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور پھر ایک شور مچ گیا کہ حضرت عثمان کو کفار نے شہید کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ سے یہ بیعت لی کہ ہم اس حضرت عثمان کا جو ہے نا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ اور تو آپ کے ہاتھ پر سارے صحابہ نے آ کر جو ہاتھ رکھا، اللہ نے اسی چیز کو بیان کر دیا قرآن مجید کے اندر کہ وہ وقت جب صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اللہ پاک نے یہ دیکھ لیا اور اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہیں، ان کے عمل پر بھی اللہ پاک خوش ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھی اور آخری جو چیز اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کچھ تعریفیں بھی کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے بیان کیا ہے کہ محمد بے شک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ صحابہ ان کی صفات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی پسند کیا ہے، وہ کیا ہے، کفار پر تو سخت ہیں، آپس میں رحمائے، آپس میں بالکل نرم نازک اور پیار و محبت اور اخلاص کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے چہروں کے اوپر آپ دیکھو گے رکوع اور سجود کے نشان ہوں گے، یعنی ہر وقت اللہ پاک کی بندگی کرتے رہتے ہیں، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کے کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضات اور اللہ پاک کی نعمت اور اللہ پاک کی پسند اور اللہ پاک کی اطاعت کو یہ طالب ہیں، اور ہمیشہ یہ طلب کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر اللہ پاک کے سجدے اور اللہ کی عبادت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ اثرات جو نظر آتے ہیں یہ گویا کہ حلیہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا ان کے چہروں کے اوپر نظر آتا ہے۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، اللہ پاک نے ان کی مثالیں تو پہلی کتابوں کے اندر بھی دی۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزرع، یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، گویا کہ ایک کسان ہے جو اب اپنی کھیتی کو بوتا ہے، جب اس کی کھیتی لہلہاتی ہوئی اس کی کھیتی بالکل جوان ہو جاتی ہے، بالکل کٹنے کے قریب یعنی پھل دیتی ہے، تو کسان جو ہوتا ہے نا وہ اس کھیتی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محنت کی اور یہ صحابہ یہ پروان چڑھے۔ جب پروان چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کے پروان چڑھنے کو اور ان کے جوان ہونے کو اور ان کے ایمان کی تکمیل کو اور ان کے ایمان کی قوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جذبات کو، جو جذبات ایمانی ہیں، دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسان اپنی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اللہ پاک نے شان و شوکت بیان کر دی۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر جو صورت ہے وہ ہے سورۃ حجرات۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو موضوع بیان کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی تعلیمات، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ پاک نے معاشرت کے کچھ مسائل بھی بیان کر دیے۔ جہاں تے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی باتیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دو ادب اللہ پاک نے سکھائے ہیں اس صورت کے اندر۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سب سے پہلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں۔ یہاں یہ آگے نہ بڑھنے کا جو عمل ہے یہ دو طرح کا ہے، نہ تو جسمانی طور پر آگے بڑھیں اور نہ ہی ایمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں۔ جسمانی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ان سے آگے نہ بیٹھیں، نبی چلتے ہیں تو ان سے آگے نہ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے آگے سے پیٹ پھیر کر نہ گزریں۔ اور ایمانی طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو اور آپ سر عملی طور پر بھی ایمانی طور پر بھی آپ سے آگے نہ بڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ گویا کہ یوں سمجھایا اللہ پاک نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو عمل جیسے جیسے کیا ہے آپ بھی ویسے کرتے رہو، اپنی مزاج کے مطابق نبی سے بڑھ کر نہ آگے بڑھو، کیونکہ جو بڑھ کر تم عمل کرو گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تو وہ آگے بڑھنا جو ہوگا تمہارا وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو اللہ پاک نے آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں پکارو بھی نہ دور سے نہ قریب سے، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
اور پھر اسی طریقے سے کچھ اللہ تبارک و تعالی معاشرتی جو احکامات ہیں ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی کافر آئے، کوئی مشرک آ جائے کوئی خبر لے کر، یا اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ آئے خبر لے کر، تو اس خبر کی پہلے تحقیق کرو پھر اس کو آگے پہنچاؤ. تو آج کل کے اس دور میں یہ جو میڈیا کے اندر ہر وقت پیغام پہنچائے جا رہے ہیں، ہر وقت میسج شیئر کیے جا رہے ہیں، ایک پیغام آیا تو اس کی تحقیق نہیں کی، اس کو آگے شیئر کر دیا، یہ بہت بڑا ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے. اسی وجہ سے جو بھی میسج آپ کے پاس آئے سب سے پہلے آپ اس کی تحقیق کرو کہ آیا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اگر سچ ہے تو آگے شیئر کرو، اگر جھوٹ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرو. اسی طریقے سے اللہ پاک نے یہ پیغام بھی یہاں پر سمجھا دیا. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور بھی آداب سکھائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیر منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیر منهن. کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو حقیر نہ سمجھو، نہ مرد کسی کو حقیر سمجھے. خاص طور پر عورتوں کا اللہ پاک نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے، نہ عورتیں کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے حوصلہ شکنی نہ کریں، بلکہ ایمان والے جو مومن ہیں وہ سارے کے سارے پکے اور سارے کے سارے برابر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، یہاں پر اللہ پاک نے تیسرا جو حکم بیان کیا وہ یہ کہ گمان جو ہے وہ برا گمان کسی کے بارے میں نہ رکھو. ایک چیز آپ دیکھی نہیں ہے، آپ کو تحقیق نہیں ہے، تو ایسے گمان کیے جا رہے ہو، تو وہ گمان جو ہے وہ غلیظ گمان نہ کرو، بلکہ اچھے اور عمدہ گمان کرو اور نیک گمان کرو. اور پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ تو کسی کی جاسوسی کرو اور نہ کسی کے ساتھ بغض رکھو. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کرنے سے منع کر دیا. اور یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہاں اللہ پاک نے قومیت کے فساد سے بچایا ہے اور پھر کباریت کے عذاب سے اللہ پاک نے بچایا. یعنی کہ یہ قوم میری ہے، یہ فلاں، یہ اونچے درجے کی قوم ہے، یہ نیچے درجے کی قوم ہے. اللہ نے فرمایا یہ سب تعارف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں درجے جو ہیں وہ انسان کے اعمال کے مطابق ہے، قوم کے اعتبار سے نہیں ہے. قومیں ساری اللہ پاک نے جو بنائی ہیں وہ صرف اور صرف آداب اور صرف تعارف کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہیں. اور یہ دو موضوع اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بیان کیے. اور پھر آگے صورت آ رہی ہے 5ویں نمبر پر صورت کاف، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو موضوع بیان کیے ہیں، احوال قیامت، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انبیاء اور کچھ انبیاء کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے احکام میں احوال جو قیامت ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء. یعنی یہ قیامت کے حالات کہ تم دیکھو گے اس وقت قیامت کے بعد ساری چیزیں تمہیں آنکھوں کے ساتھ نظر آئیں گی. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے بھی بیان کیا ہے اسی موضوع کو، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنتم منه تحيدون. کہ حشر کے میدان میں جب انسان کھڑے ہو گیا، اعمال نامہ سامنے ہوگا تو یہ چیخ چیخ کر اس کو پکارے گا، اللہ پاک اس کو بولنے کی طاقت دے گا. تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ یہ انسان دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ انسان اس کو سوچے گا. اس وقت ساری چیزیں اس کے حتیٰ کہ عذاب بھی گواہی دے کر اللہ پاک کے ہاں اس کی اچھائی اور برائی اس کے سامنے آ جائے گی. اور پھر اسی طریقے سے اللہ پاک نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ جہنم کو دیکھ کتنی وسعت والی جہنم ہوگی کہ اللہ پاک جہنم کو کہے گا کہ تو بھر گئی ہے، تو جہنم کہے گا نہیں کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی مجھے دے. اللہ پاک حتیٰ کہ جہنم کو فل انسانوں سے بھرے گا، پھر بھی جہنم کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے تو وہ بھی لا کے دو. اور اسی طریقے سے اسی موضوع کو اللہ پاک نے آگے بھی بیان کیا ہے، اور اعمال اور آخرت کے جزا و سزا کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب رسول فكذب. یعنی چند انبیاء کے نام لے کر اللہ نے ان کی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان قوموں نے بھی نبیوں کو جھٹلا دیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی کفار مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. اور اس کے بعد آخری نمبر پر یعنی 6 نمبر پر جو صورت آ رہی ہے وہ صورت زاریات. اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے 2 ہی مضمون بیان کیے ہیں. سب سے پہلا مضمون اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی قسمیں کھا کر متقین کو کچھ صفات بیان کی ہیں،
اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ متقین کی صفات سب سے پہلے اللہ نے فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، ان قسموں کی ہوا جو قسم کھائی اللہ نے ان ہواؤں کی جو اٹھتی ہیں، جو بادلوں کو اٹھا کر جاتی ہیں، جو چلتی ہیں اور جو رکتی ہیں، ان ہواؤں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اعمال اور انسان کے آخرت کے احوال اور قیامت کی صورتیں اللہ پاک نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو مومن ہیں، متقین ہیں، ان کی صفاتوں کا تذکرہ کیا کہ ان المتقین، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ بے شک جو متقین اور پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے، فی جنات وعیون، وہ جنت کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ ہوں گے، جنت کے اندر نعمتوں میں ہوں گے۔ اور ان کی صفات کیا ہوگی، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز ان کو دی ہیں وہی لے لیتے تھے، اللہ نے جتنا دین دیا ہے اس کو قبول کرتے تھے۔ اور کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے، بالاسحار ہم یستغفرون، صبح اٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے توبہ استغفار کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہوئے اٹھتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اپنے مالوں میں مسکین غریب اور سوال کرنے والوں کا بھی حق سمجھتے تھے، یعنی یہاں پر یاد رکھے حق سمجھتے تھے، یہ میرا مال نہیں، جو آیا مانگنے کے لیے مستحق ہے تو اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وفی الارض آیۃ للموقنین، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر آگے کہ زمین کے اندر دیکھو، آسمان کے اندر دیکھو، اپنے اندر دیکھو، اللہ پاک کی تو نشانیں تمہیں نظر آئے گی، اللہ پاک تو ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری جو موضوع اللہ پاک نے بیان کیا اس صورت کے اندر وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قصہ کہ حال اتی کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ واقعہ یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے مہمان آئے، وہ واقعہ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا دیا، انہوں نے کھانا نہ کھایا کیونکہ فرشتے تو پاک ہوتے کھانے سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی کافی رسیدہ ہو چکی تھی اور آپ کی بیوی جو تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، تو اس عورت نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے حیرت کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی، اللہ اپنی قدرت کی نشانی ضرور دکھائے گا۔ بہرحال یہ موضوع تھے جو اس پارے کے اندر تھے، دعائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔